بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تہاڈے سامنے میں اپنے مقرر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب آف لاہور انہاں کے گزارش کرانگا اور تشریف لیان اپنے خیالات دا اظہار فرمان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کی عبادات میں۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا یہاں جمع ہونا اور دین کے لیے کچھ وقت نکالنا، یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً اس وقت دنیا میں بہت زیادہ فتنے ہیں، کچھ مالی فتنے ہیں، کچھ اولاد کے فتنے ہیں، کچھ کاروبار کے فتنے ہیں، معاشرتی فتنے ہیں، معاشی فتنے ہیں، سماجی فتنے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کو بچانا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ لوگو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی بعض اوقات مال اور اولاد
انسان کے لیے ایسی آزمائش بن جاتی ہے جو اس کو دین سے بہت دور لے جاتی ہے۔ یہی مال اور یہی اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش۔ بعض اوقات یہ مال اور اولاد اللہ کا فضل قرار دیتا ہے اور یہ انسان کے لیے سعادت کا باعث بن جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند فقراء مساکین صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور جو امیر لوگ ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کے پاس مال ہے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں، تو ہم نیکی میں ان سے پیچھے رہ گئے۔ ذہب اہل الدثور، مال والے آگے نکل گئے۔ کمال تھی صحابہ اکرام کی سوچ کہ آج ہمیں دنیاوی طور پر مال و متاع میں، عزت، عہدے اور منصب میں، جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تڑپ رہتی ہے اور کوشش کرتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سوچ، ان کی فکر کہ مالدار نیکیوں میں آگے نکل گئے، ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ کہنے لگے ہمیں اس کا کوئی حل، کوئی اس کا علاج بتلائیے کہ ہم بھی نیکیوں میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، جب تم اس کو اختیار کرو گے تو کوئی بھی نیکیوں میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ جو یہی وظیفہ اختیار کر لے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک حدیث میں 33 مرتبہ، دوسری میں وضاحت ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تم وظیفہ پڑھتے رہنا، کوئی تمہارا نیکی میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چلے گئے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب کمال ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، صحابہ اکرام میں جو امیر لوگ تھے، وہ بھی اس بات میں مگن نہیں تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہمیں کیا پرواہ، وہ بھی اس بات سے غافل نہیں تھے۔ انہوں نے بھی جستجو جاری رکھی اور ان کو بھی اس وظیفے کا علم ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اور الحمدللہ آج بھی ہماری مساجد میں کثرت سے لوگ اس وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بعض مسجدوں میں سلام پھیرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آدھے منٹ کی شاید دعا ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر سنتے شروع کر دیتے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بلکہ آپ کا انداز اور آپ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان وظائف کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب امیر لوگوں نے بھی جب یہ شروع کر دیا، غرباء کا مسئلہ تو پھر وہاں آ گیا کہ یہ وظیفہ تو ہم بھی کرتے ہیں اور امیر بھی کرتے ہیں، اور نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، نصوم کما یصومون، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اب نیکیوں میں تو پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے۔ اب دوبارہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر درخواست کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یہ وظیفے
کا علم ہو گیا ہے، جو مالدار ہیں ہم تو نیکیوں میں پھر پیچھے رہ گئے۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور درجات میں اس سے بلندی حاصل کی جائے، درجات پائے جائیں، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو یہ مال بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ اولاد اگر انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، نیک اولاد والدین کی زندگی میں اور ان کے بعد نیک اعمال کرتی رہے، تو یہ بھی انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کا جو دوسرا پہلو ہے، دوسرا رخ ہے، وہ ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد اگر اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی طرف لے جائیں، تو یہ مال اور یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی محبت انسان کی فطرت میں موجود ہے، کہ فطری طور پر انسان ان چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، انسان کا ان چیزوں کے ساتھ لگاؤ اور انسان کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ مال ہے، اولاد ہے، اور اسی طرح جائیداد ہے، کاروبار ہے، انسان کی ان کے ساتھ محبت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کو جن چیزوں سے محبت ہے، جو شہوات انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، جو چیزیں کہ جن کی محبت فطرت میں داخل ہے، ان میں عورتیں ہیں، بیٹے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے خزانے، اور اعلیٰ قسم کے گھوڑے، کھیتیاں، چوپائے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ ان سے انسان کو فطری طور پر محبت ہو۔ لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا سامان، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العزت کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے، آزمائش۔ انسان کو ان حالات میں دیکھنا چاہیے کہ اس فتنے میں وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو فتنے جن کی نشاندہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی اور آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ بعد ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، یتقارب الزمان ویقبض العلم، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ مقارب زمانہ کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا، یعنی پہلے جس طرح سال ہوتا تھا اب اس طرح مہینہ ہو گیا، پہلے جس طرح مہینہ تھا اب ہفتہ اسی طرح گزر جاتا ہے، یعنی مہینے اس طرح گزر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، سال بڑی تیزی کے ساتھ، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کل کی بات ہے کہ رمضان المبارک تھا، اب اگلا رمضان آ گیا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے کتنے ہی سال بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں، ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعد ایسا بگاڑ، فساد اور فتنے جن کے لیے پہلے بہت ٹائم لگتا تھا اب وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے۔ مثال کے طور پر پہلے کوئی خبر دنیا کے کسی کنارے اور کسی خطے میں رونما ہوتی
تو وہ خرابی، وہ فساد، وہ فتنہ پھیلنے میں کئی مہینے لگتے تھے، لیکن اب منٹ نہیں، چند سیکنڈوں میں ہی پوری دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی، تیزی کے ساتھ فتنے رونما ہو رہے۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، اور آپ نے فرمایا کہ علم قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ نہیں لے گا، بلکہ علماء کو آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، موت آ جائے گی، حتی اذا لم یبق عالما، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا یا بہت کم باقی رہ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، ان کو اپنا امام، اپنا مفتی بنا لیں گے، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَذَلُّوا وَأَذَلُّوا، پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا آج کچھ ایسی ہی کیفیت نہیں کہ ہمارے ممبر و محراب پر بہت سارا معاملہ خراب ہو چکا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی قرب قیامت کی ایک علامت ہے اور ایک فتنہ۔ ایک وقت تھا کہ کم از کم اہل حدیث کے اسٹیج پر ذمہ داری کے ساتھ بات ہوتی تھی، آج کچھ ایسے خطباء اور ایسے نااہل لوگ ہمارے ممبر و محراب کے وارث بنے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت۔ بہرحال بات کر رہے تھے، آپ نے فرمایا علم ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، قبض کر لیا جائے گا، وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ، اور فتنے ظاہر ہوں گے بہت زیادہ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور بخیلی دلوں میں ڈال دی جائے گی، مال کی محبت ہوگی، بخیلی آ جائے گی، وَيَكْثُرُ الْحَرْجِ، اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، اس سے مراد ہے قتل، کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی طرف نشاندہی کی، یقیناً آج وہ رونما ہو رہے ہیں اور ہو چکے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، آپ نے فرمایا لوگو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو، جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح رونما ہوں، اس سے پہلے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لو۔ اور ان فتنوں کی تیزی اور ان کی شدت کتنی ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت کافر ہوگا، صبح چڑھے گا، صبح دن چڑھے گا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ اور آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ کفر و شرک میں کس طرح لوگ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے دین کو جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہیاں دے کر اور کفر و شرک کا ارتکاب کر کے اللہ رب العزت کی بغاوت اور سرکشی کے مرتکب بن جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے ساز و سامان کے لیے اپنے دین کو بھی بیچ ڈالیں گے۔
کیا آج ایسا نہیں؟ ہمارے ماحول میں ارد و گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ صرف دنیا کے لیے اپنے دین کو برائے فروخت کیے بیٹھے، دین کو بیچ دیتے ہیں، دین کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی بہت بڑے فتنے ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سوئے ہوئے تھے، رات کو سوئے ہوئے گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما انزل اللہ من الخزائن وما انزل من الفتن۔ سبحان اللہ، آج اللہ نے کتنے ہی خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے ہی فتنے بھی نازل کیے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے؟ آپ کی مراد آپ کی ازواج مطہرات تھی، ان کو بیدار کون کرے تاکہ وہ نماز پڑھ لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز یا نفلی نماز فرضی کے علاوہ یہ بھی فتنوں میں انسان کے لیے معاون بن جاتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں باریک اور تنگ لباس پہننے والی، قیامت کے دن وہ برہنہ ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، عورتوں کی بے پردگی، بے حیائی اور بظاہر لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس کے جو اصل مقاصد ہیں وہ ختم ہو چکے، لباس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ عام نہیں؟ یہ فتنہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلامی ممالک میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ، اور پردے کا خیال نہیں۔ بہت کم اسلامی گھرانے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن گھرانوں میں اس دور میں بھی پردے کا اہتمام، مگر نہ نوجوان لڑکیاں بے پردہ، اور پردہ کرنا کسی سے نہیں۔ کس سے پردہ کرنا ہے؟ یہ کزن ہے، خالہ کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ پھپھو کا بیٹا، ان سے پردہ کیا کرنا؟ یہ دیور ہے، اس سے پردہ کیا کرنا؟ یعنی یہ انداز آج ہمارے ماحول میں مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے۔ اور اسی طرح ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن، مخلوط نظام تعلیم، نوجوان لڑکیاں اور لڑکوں کا اکٹھا تعلیم حاصل کرنا۔ چونکہ میں بھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی یورپین ملک میں آ گئے، کہ نوجوان لڑکیاں اور کیسے ان والدین کی غیرت گوارا کرتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کا میل جول اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا، اور ایسا گندا ماحول کہ شاید کبھی مسلمانوں نے اور ان کے والدین نے یہ سوچا بھی نہیں ہو۔ ایسی تعلیم سے صبر اچھا نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں چھوڑ کر اور نظام تعلیم ایسے میں ڈال دینا۔ اگر وہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بن سکتی تو اللہ رب العزت ان سے نہیں پوچھے گا، لیکن کیا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے بے پردہ ہو کر غیر محرم لوگوں کے ساتھ اور ایسے ان کا بیٹھنا اٹھنا جیسے یہ میاں بیوی ہوتے ہیں یا سگے بہن بھائی ہوتے ہیں؟ یہ ماحول آج یہ بہت لو درجے کی میں باتیں کر رہا، اس سے بڑے فتنے، یعنی ایسا ماحول کہ جو شاید میں اس سٹیج پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا ماحول ہمارے تعلیمی اداروں کا، اور اسی طرح سکول کے اندر سٹوڈنٹس کے علاوہ ٹیچرز کا ماحول مشترکہ،
وہ بھی بڑا ہی پرفتن اور بڑا ہی خطرناک. اور اسی طرح موبائل فون جو اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا. پہلے کوئی ڈش انٹینا لگاتا تھا، کیبل لگتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں لاہور کے پاس کرولوار گاؤں ہے، وہاں اہل حدیثوں کی اکثریت تھی. تو یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے. وہاں کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے کیبل لانی. تو ہم نے وہاں، میں تو اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، عشاء کی نماز پڑھی اور سارے نمازی بزرگ اور مسجد کے قاری صاحب جمع ہوئے اور چلے گئے ان کے دروازے پہ. کون ہے جو جرت کرے اس گاؤں میں بے حیائی لانے کی؟ ختم کرو، کوئی یہاں نہیں کیبل لگا سکتا اس گاؤں میں. اور اس وقت واقعتاً نہیں لگا سکے تھے. لیکن آج وہ ساری کی ساری بے حیائی کیا ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں نہیں کہ پوری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر آج ہماری جیبوں میں آ چکی ہے، اور ان کے شر سے اللہ کی مسجدیں بھی محفوظ نہیں. نماز ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی طرف سے گانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کسی طرف سے رنگ ٹون اور میوزک شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ مسجدوں کے آداب کے خلاف نہیں؟ جس چیز کو ہم باہر برداشت نہیں کرتے تھے کہ مسجد کے دروازے پر آ کر کوئی ڈول ڈمکا نہ کرے. مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مسجد میں درس ہو رہا ہے، مسجد میں خطبہ ہو رہا ہے. آج وہ نمازیوں کی جیبوں سے موبائل چلتے ہیں اور نماز کے دوران اور لوگوں کی نمازوں کو وہ خراب نہیں کرتی. لاہور اسلامیہ کالج میں بہت بڑی مسجد ہے، مبارک مسجد، اور یہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے کہ جو جب پاکستان بنا تو اہل حدیث کی 3 مساجد تھی لاہور میں، ان میں سے ایک مبارک مسجد بھی تھی. یعنی یہ 1919 کی مسجد بنی ہوئی، بہت پرانی مسجد. ایک دن میں نے عصر کی نماز پڑھی تو میرے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز کے دوران اس کا موبائل بج رہا ہے مسلسل. اور پھر شاید ہماری تربیت نہیں ہوتی، اگر بندہ بھول گیا، بعض اوقات بھول جاتا ہے انسان، ہے موبائل پہ فون آئے، موبائل نکال کر اس کو بند کر دے پراپر طریقے سے دیکھ کر، تاکہ دوبارہ تو فون نہیں آئے گا. ہوتا کیا ہے کہ فون آتا ہے، اس کو بند کرتے ہیں، کرنے والے کو بھی اتنی عقل سمجھ نہیں ہوتی، وہ دوبارہ پھر کر دیتا. یہ بند کرتا ہے، وہ دوبارہ پھر کر دیتا ہے. یعنی عصر کی نماز ساری کی ساری اسی طرح گزر گئی. نماز سے سلام پھرا تو وہ اٹھ کر نماز پڑھنے لگا. میں نے کہا کون سی نماز پڑھنے لگے ہو؟ کہتا میری نماز خراب ہو گئی، اب دوبارہ پڑھنے لگا. تو میں نے کہا یہ کوئی 150-200 آدمیوں کی جو نماز تم نے خراب کی ہے، کیا وہ بھی دوبارہ پڑھے؟ یعنی یہ کیفیت ہے آج ہماری مسجدوں میں. اور پھر یہ موبائل اس سے بھی بڑا فتنہ کہ خوش ہو کر وہ بندہ جو مسجد میں کسی غریب پر 1000 روپیہ خرچ کرتے ہوئے شاید 10 بار سوچتا ہے کہ دوں یا نہ دوں، وہ اپنے بیٹوں کو اور نوجوان بیٹیوں کو اتنے بڑے موبائل 20, 30, 40, 50 ہزار کا لے کر دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں جو فتنے رونما ہوتے ہیں شاید اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. آج یہ بے راہ روی، دین سے دوری، فحاشی اور یعنی بے حیائی، اور پھر یہاں سے چل کر سکول کالجز کا ماحول، اور یہ کہاں تک جاتا ہے؟ عدالتوں میں کورٹ میرج تک یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کا بھی ایک بڑا بنیادی کردار. کیا ضرورت ہے بیٹوں اور بیٹیوں کو جو طالب علم ہیں ابھی، ان کو اتنے بڑے موبائل لے کر دینا، اور اس میں نیٹ چل رہا ہے اور ساری رات، اور یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ. اس کے کچھ فوائد بھی ہیں جو لوگ مثبت استعمال کرتے ہیں، ان کو میں ہدف تنقید نہیں بنا رہا. یعنی اگر کوئی بندہ اسلامی مواد اس میں یا تحقیق کر کے اس میں صحیح حدیث جو ہے وہ آگے کسی کو شیئر کرے تو یہ اچھی بات ہے. اس پرفتن دور میں اس کی بھی ضرورت ہے اپنی جگہ. لیکن
آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا 80-90% جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا، اور کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں؟ اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے، ہمیں پرواہ تک نہ، اور بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، بس اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بات مانتی نہیں، ذلیل کر دیا ہے اس نے معاشرے میں۔ اصل ذلت کی ابتدا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے شروع کروائی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، کچھ جو فوائد ہیں ان سے فوائد حاصل کرنے چاہیے، لیکن اسلامی جو احادیث وغیرہ اس میں آتی ہیں ان کو بھی بلا تحقیق آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ساری ایسی بے بنیاد باتیں ہیں جو اس میں آتی ہیں اور لوگ آ کے شیئر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ 2-3 دن پہلے مجھے کسی نے واٹس ایپ کی ایک تصویر کہ اس میں عربی لباس پہنے ہوئے 5-7 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک پوپ بیٹھا ہوا ہے، عیسائی پوپ، اور وہ سائن کر رہے ہیں، اور وہ کسی نے ویڈیو بنائی اور چلائی موبائل پہ، اس میں یہ لکھا گیا کہ سعودیہ میں عیسائیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا ہے کہ سعودیہ حکومت عیسائیوں کے جو عبادت گاہیں ہیں وہ سعودیہ میں تعمیر کرنے کی اجازت دے رہی۔ اب اگر یہ بات ایسے ہوتی تو واقعتاً بہت بڑی افسوسناک خبر تھی۔ اب لوگ ایسی باتوں کو آگے شیئر کرتے جاتے ہیں اور بلا تحقیق ایک غلط بات کو پھیلانے میں ہم معاون بن جاتے ہیں، جبکہ اس کی تحقیق کی گئی تو حقیقت میں یہ نہیں تھا۔ حقیقت میں یہ تھا کہ یہ رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ایک پروگرام تھا جس میں عیسائیوں کا پادری اور ان کے جو ذمہ دار تھے، یعنی رابطہ عالم اسلامی کے، ان کے مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں، تو ان کے تحت یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو ختم کرنے میں ہمیں مذہبی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں، ٹھیک، یعنی کہاں کی بات اور کہاں لے جائی گئی، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ موبائل جو ہے یہ کتنا بڑا فتنہ بن چکا ہے، اس لیے بلا تحقیق جو بھی آ جائے اور پھر نیچے لکھ دیتے ہیں، آپ کو قسم ہو آپ اس کو 10 بندوں کو شیئر کریں، 20 لوگوں کو شیئر کریں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح شیئر کرنا ضروری نہیں جب تک آپ اس کی تحقیق نہیں کر لیتے یا آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال خصالا ستا، لوگوں 6 قسم کی فتنوں سے پہلے نیک عمال کرنے میں جلدی کر لو۔ ان میں سے امراۃ السفہاء، جاہل لوگوں کی حکمرانی، پہلی چیز جاہل لوگوں کی حکمرانی۔ کیا آج ہمارے حکمرانوں کی اکثریت جاہل نہیں؟ وہ ایم اے کر لے، ایم ایس سی کر لے، ایل ایل بی کر لے، ایم بی بی ایس ہو، پی ایچ ڈی ہو، اگر وہ دنیاوی تعلیم کی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم والا نہیں بلکہ وہ جاہل ہی۔ ان ڈگریوں کا تو تب فائدہ ہے کہ جب انسان کو کم از کم اپنے متعلقہ چیزوں کا علم، اپنے عقائد کا، طہارت کا، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، ان کا علم تو ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر سکول اور کالج میں لکھا ہوتا ہے، اکثر طور پر یہ لکھ کر حدیث لگائی ہوتی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو کیا علم حاصل کرنا، کون سا علم حاصل کرنا؟ کیا میٹرک کرنا ہر ایک پر فرض ہے؟ پھر یہاں جنہوں نے میٹرک نہیں کیا وہ تو مجرم بن گئے، انہوں نے فرض کو چھوڑ دیا۔ یا ایف اے کرنا، ایف ایس سی کرنا، بی ایس سی کرنا، ایم ایس سی کرنا، کیا کرنا فرض؟
اس علم سے مراد ہے کہ دین کا وہ متعلقہ علم جو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اس کے جو معمولات کا علم ہے، یعنی عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، ان چیزوں کا علم ضروری۔ باقی فنون ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے، ان میں بھی مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، یقیناً ان میں بھی فوائد۔ دوسرا آپ نے فرمایا جاہل حکمرانوں کی آمد، اور دوسرا وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پولیس والے تو بڑے ہیں لیکن امن و امان کوئی نہیں، عدالتیں ہر شہر میں موجود ہیں، ججز موجود ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ یہ بھی عربی میں شرطہ کہتے ہیں نا پولیس والے کو، تو آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ، پولیس والوں کی اکثریت ہو جائے گی۔ وَقَطِيَّةُ الرَّحِمِ، قطع رحمی، رشتہ داریوں کو توڑ دینا، آپس میں تعلق جوڑنے کے بجائے ایک دوسرے سے دوریاں پیدا کرنا۔ وَبَيْعُ الْحُكْمِ، اور فیصلوں کو بیچا جانا، فیصلے برائے فروخت ہیں، جو جتنے پیسے زیادہ دے دے گا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آج ہماری عدالتوں کا یہی معمول بنا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے ججز پر اور ہماری عدالتوں پر بھی رحم فرمائے، اور ملک میں فتنہ فساد اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اس وقت پھیل رہا ہے، حالات جو ہیں وہ بڑے دشوار کن ہیں۔ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی کے بغیر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ججز انصاف اور عدل کو قائم کریں بلا تفریق تو کوئی حرج نہیں، لیکن کیا کہیں اشاروں پر یہ کام تو نہیں ہو رہے؟ ملک کو گویا کہ غلط راستے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور آپ نے فرمایا ایک خون کی بے عزتی، خون کی بے حرمتی، کہ انسان کے خون کا جو تقدس ہے، انسان کی عزت کا، جان کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا وَنَشَأً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور قرآن کریم کو گا کر پڑھنے والے ایسے لوگ کہ جو قرآن کو گا کر پڑھیں گے اور لوگ ان کو ترجیح دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بھی ایک فتنے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کوئی سیدھی سادی گفتگو کرنے والا کوئی شیخ الحدیث آپ کے پاس آ جائے تو لوگ اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اس نے کیا بیان کرنا۔ اور کوئی اس قسم کا آ جائے جو میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر دور دور سے نعرے اور ہا ہو اور واہ واہ اور کمال کر دی، مزہ آ گیا۔ ممکن ہے کہ میری گفتگو سے بھی آپ بور ہو رہے ہوں، تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، انہوں نے کہا تھا 1 گھنٹہ ضرور گفتگو کرنی ہے، ابھی باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں۔ تو یعنی یہ بھی اس وقت بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ آپ کے پاس سلیم عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ان کو بھی یاد ہوگا ایک واقعہ۔ ان کے گاؤں میں ایک دفعہ ہم گئے تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے وہاں، میں مجھے بھی بلایا گیا، میں بھی وہاں چلا گیا۔ جو مجھے یاد ہے عثمانی صاحب، وہاں مولانا عبداللہ نثار صاحب بھی تھے، اور حافظ علامہ ابتسام لاہی ظہیر بھی تھے۔ اس جلسے میں رانا شمشاد احمد سلفی صاحب بھی تھے، اور عبدالرؤف یزدانی صاحب بھی تھے، اور کچھ اور بھی تھے وہاں۔ تو وہاں کے ایک بہت بڑے مقرر کے بارے میں، جن کو آپ قصور والے بھی بڑے شوق سے سنتے ہوں گے، یہاں بھی آئے ہوں، ان کے بارے میں میں نے وہاں سٹیج پہ یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث کے کسی مدرسے میں ایک دن بھی اگر اس نے کسی مدرسے میں پڑھا ہو تو مجھے بتائے، اور وہ بھی اسی وقت گاؤں میں موجود تھا۔ یار اخیر ہو گئی، آج ماحول خراب کرنے میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کو جن کی شکل و صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اور جن کا لباس بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا، اور ہم ان کو واہ واہ کرتے ہیں، اور جو شاید قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، حدیث پڑھنا تو بہت دور کی بات۔
افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید میری کوئی دشمنی یا مخالفت نہیں ہے، نہ میں جلسے والا مولوی ہوں کہ میری کو مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ میرے تو بھائی ہیں قاری عبدالشکور صاحب، انہوں نے کہا کافی دفعہ کہا، تو میں نے کہا پچھلے سال بھی ایک دفعہ آیا تھا اور آج بھی آ گیا ہوں، مگر نہ میں تو ایک جمعہ پڑھاتا ہوں یا کاروباری بندہ ہوں یا کالج میں پڑھاتا ہوں، یعنی میری یہ روٹین نہیں ہے کہ مجھے بلائے گا نہیں اور ایسا کوئی خطرہ نہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن یہ افسوس تو ہے نا، ذرا غور کریں، یہ کوئی بندہ میری بات کو ویسے ہی نہ نظر انداز کر دے کہ شاید اس کی کسی کے ساتھ، اللہ کی قسم میری کسی کے ساتھ اس حوالے سے کوئی مخالفت نہیں۔ اب تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے، قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو آج اپنے ممبر و محراب کا وارث بنائے بیٹھے، جو ہمیں اصل دین چھوڑ کر، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی تقریریں سن کر افسوس ہوتا ہے کیا یہ ہماری رہنمائی کرنے والے؟ بے بنیاد موضوعات، من گھڑت واقعات، ضعیف روایات، اور پھر ہاں ہوں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی مجلس ہو رہی ہے اور مرثیے پڑھے جا رہے ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں تو لاہور میں اپنی مسجد میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے کوئی کہے نا کہ 5 لاکھ روپیہ لے لو اور فلاں بندے کو بلا کر تقریر کروا لو، تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کیا میں لوگوں کی گمراہی کا خود ذمہ دار بن جاؤں۔ اس لیے ذرا انداز بدلو اپنا، چینجنگ لاؤ اپنے اندر۔ قرآن اور حدیث ایک طالب علم میرے جیسا پڑھ رہا ہو تو اس کو سن لیا کرو، اور اگر کوئی فضولیات اور بے بنیاد طرز کے ساتھ یا ترنم کے ساتھ تقریر کرنے کی میں مخالفت نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، مولانا محمد حسین شہو پوری رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ شہو پوری رحمہ اللہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمہ اللہ، بڑے بڑے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ان کی خدمات تھی، واقعتاً لوگوں کے اندر تبدیلی آتی، ایک ایک جلسے میں۔ آپ بڑے لوگوں نے تو بہت سنا ہوگا ان کو، میں نے تو بہت تھوڑا سنا، لیکن ان کے جلسوں میں جا کر لوگوں کے اندر تبدیلی آتی تھی۔ آج چسکا زیادہ رہ گیا ہے، عمل کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ سننا اس نیت سے چاہیے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہمیں کچھ فائدہ ہو۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے دل سے نکلتی ہیں اور میں کہہ دیتا ہوں، اس لیے اس کو سن کر ناراض نہ آپ ہوں۔ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے رویے پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایسے نوخیز لوگ، اور پھر ایسے بھی کن کن کا ذکر کروں؟ چھوٹا بچہ ہے، وہ ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خطبے کے دوران کسی کو مخاطب کرتا ہے، اوے چولی سارے آئے، اوے چبلا بیٹھ جا۔ یار یہ آداب ہے، قرآن حدیث ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا بنا لیا ہے دین کو مذاق تم؟ کس کس کا ذکر کرو؟ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی فتنے ہی۔ آپ نے فرمایا یقدمون الرجل لیس بافقہہم ولا اعلمہم ما یقدمونہ الا لیغنیہم۔ لوگ کسی بندے کو اپنے آگے کریں گے، ممبر پر بٹھائیں گے، مصلی پر کھڑا کریں گے، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس کو دین کی سمجھ بڑی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ گا بڑا اچھا لیتا ہے، اس لیے اس کو آگے کیا جائے گا۔ اور میں نے ایسے ایسے اشتہارات بھی دیکھے ہیں، کسی شیخ الحدیث کا جس کو 20 سال صحیح بخاری پڑھاتے گزر گئی، ان کا نام چھوٹا لکھا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بڑا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لوگوں کی سوچ بن گئی ہے، اس لیے ان کو سننے کے لیے لوگوں نے آنا ہے، اور ایک سیدھا سادہ گفتگو کرنے والا ان کے لیے تو جو آئے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم کہاں قابو آ گئے۔ یہ تربیت کی ضرورت ہے ہمیں۔ بعض تنظیموں کے اندر، جماعتوں میں تربیت کا نظام ہے، یہ کچھ ہمارے اندر فقدان پایا جا رہا ہے۔
اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال بات کر رہے تھے کہ اس وقت بڑے فتنے ہیں، بہت سارے فتنوں کا میں نے ذکر کیا۔ اب فتنوں کے اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، بڑے اختصار کے ساتھ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، میرے صحابہ اللہ کی پناہ چاہو فتنوں سے، جو ظاہری فتنے ہیں جو باطنی ہیں۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان تمام فتنوں سے جو ظاہری ہیں جو باطنی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع ترمذی میں ہے، اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو دعا کیا کریں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کے کرنے کی اور برائی کے کاموں سے بچنے کی اور مساکین غرباء سے محبت کی، اور اس بات کی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، کہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرے تو مجھے فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعا سکھائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اور دوسرے نمبر پر توحید پر، دین پر، اسلام پر ثابت قدمی اور مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ لوگوں کا رنگ روپ، لوگوں کی گندی تہذیب، غیر مسلموں کی تہذیب کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم دوسروں کی تہذیب کو دیکھ کر ہماری کٹنگ ہوگی، شکل و صورت ہوگی، داڑھی کے سٹائل ہوں گے، لباس کا رنگ روپ ہوگا، چلنا پھرنا، ہماری شادیاں اور غمیاں کیا اس میں غیر مسلموں، ہندوؤں اور عیسائیوں کے مناظر نظر نہیں آتے؟ دین کے ساتھ مضبوط۔ بس دوستوں نے کہہ دیا تھا، 2-3 دن پہلے ایک دوست بات سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز ہیں، وہ گیا ادھر شہباز قلندر، لال شہباز قلندر کے مزار پر، اور وہ آئے تو میں نے کہا آپ بھی وہاں چلے گئے تھے؟ وہاں تو بڑی بے حیائی ہوتی ہے۔ کہنے لگا بس دوستوں نے کہا تھا ان کے ساتھ چلا گیا تھا۔ دوستوں کے ساتھ شرک جا کے کرنا، دوستوں کے ساتھ بے حیائی کے کاموں میں شریک ہونا، عزیز و قارب رشتہ داروں کے مطالبات اور ہمسایوں کے کہنے پر غلط کاموں میں آپ قطعاً شریک نہ ہوں، اور دین پر استقامت اختیار کریں، مضبوطی اختیار کریں، اور دین پر رہتے ہوئے اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، ڈگمگا نہ جائیں۔ حضرت خباب بن عرد صحیح بخاری میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن عرد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ بیت اللہ کے سائے میں چادر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا ہی کیوں نہیں کر دیتے کہ اس وقت ہمیں کفار و مشرکین کی طرف سے بہت ساری مشکلات کا سامنا۔ آپ نے فرمایا خباب ابھی سے پریشان ہو گئے ہو؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے لوہے کی کنگیاں لے کر ان کے جسم پر چلائی جاتی، ان کا گوشت ہڈیاں سے الگ کر دیا جاتا، سر پر آری رکھی جاتی، جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تم ابھی سے پریشان ہو گئے؟ کیا آج ہمیں اس قسم کی مشکلات ہیں کہ ہم دین سے دور جا رہے، کہ ہمیں کو مار رہا ہو، قتل و غارت کر رہا ہو، چھوڑو دین؟ ہم تو غیر مسلموں کی تہذیب میں بہتے جا رہے ہیں، گندی اور فحش تہذیب، اس میں اپنے آپ کو رنگتے جا رہے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت۔ اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا۔ آپ نے فرمایا تھا لوگو میں تمہارے پاس یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے اختیار کر کے رکھو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح دینی تعلیم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دیں۔
دنیاوی طور پر تو ہم بڑے آگے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن دینی اعتبار سے بالکل غافل، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں اپنے بچوں پر دنیاوی تعلیم کے لیے۔ کیا دین کے لیے بھی ہماری یہی کوشش اور کاوش ہے؟ جو ہمارے کام آئے گی اولاد وہ تو دین پر عمل کرنے والی ہی کام آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم چھوڑ دیں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں نے آپ کو کہہ دیا۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میں نے مدرسے میں بھی پڑھا، ساتھ اس وقت میں میٹرک کر رہا تھا، ایف اے بھی کیا، ساتھ مدرسے میں بھی پڑھتا تھا، بی اے بھی کیا، ساتھ مدرسے میں بھی پڑھتا تھا، اس کے بعد ایم اے بعد میں کیا، پھر ایم فل کیا، پھر پی ایچ ڈی کی، یعنی ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی چلتی رہی۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں۔ جب دینی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ فتنوں سے بچنے میں آپ کے معاون ثابت ہوں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تمسک یہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے کہ برائی کے بارے میں پوچھتا کہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لوں، بچ جاؤں، میں آپ سے یہ پوچھا کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر میں جہالت میں تھے، اللہ نے اسلام کی صورت میں ہمیں خیر عطا فرمائی، اسلام کی اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، تو کیا اس خیر کے بعد پھر بھی شر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر شر آئے گی۔ اللہ کے رسول کیا اس کے بعد پھر خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر آئے گی لیکن اس میں قدورت ہوگی۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا قوم یستنون بغیر سنتی و یہدون بغیر ہدی تعرف منہم و تنکر، ایسے لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو، میرے طریقوں کو چھوڑ کر اوروں کے طریقوں کو اختیار کر لیں گے، اور میری رہنمائی کے علاوہ کوئی اور رہنما بنا لیں۔ تم ان کی کچھ چیزوں کو تو پسند کرو گے اور کچھ چیزوں سے نفرت کرو گے۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں نام دعاتن الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، بعد میں پھر ایسا دور آئے گا کہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے آئیں گے، اور جو لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے وہ ان کو جہنم کی آگ میں گرا دیں گے۔ فرمایا پھر شر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے لوگ ہوں گے ان کے بارے میں مجھے ذرا آگاہ تو کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ لوگ ہمارے لوگوں میں سے ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولنے والے ہوں گے، یعنی وہ باہر سے نہیں آئیں گے، اپنے لوگ خرابیاں پیدا کریں گے اور فتنہ اور فساد رونما ہو جائے گا۔ اور حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر مجھ پر یہ زمانہ آ جائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے حکمران کے ساتھ ہی جڑ جانا، الگ نہ ہونا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مضبوطی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں کوئی جماعت اور کوئی حکمران اسلام والا نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَتَذِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، پھر تمام فرقوں سے الگ ہو کر رہ جانا، اگر یہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑیں۔ یعنی ایسے ہی اس وقت حالات آ رہے ہیں کہ بندہ جنگلوں میں چلا جائے، اتنے فتنے، ہر روز کوئی نئے سے نیا فتنہ، اور ان فتنوں سے بچنا بہت مشکل کام ہو گیا۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے جماعت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط، اور کتاب و سنت کے ساتھ جو جماعت چلنے والی ہے اس جماعت کے ساتھ مضبوطی سے انسان کو تمسک اختیار کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح خاص طور پر پرفتن دور میں عبادت کا زیادہ اہتمام کریں، جس طرح آپ نے فرمایا کون ہے جو ازواج مطہرات کو بیدار کرے گا کہ وہ نماز پڑھ لیں؟
اور ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا العبادۃ فی الحرب کا ہجرتنا الیہ، کہ پرفتن اور فساد کے دور میں عبادت کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح میری طرف ہجرت کر کے آنا. تو عبادت زیادہ سے زیادہ، اسی طرح کثرت سے توبہ استغفار. اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں. توبہ اور استغفار کو لازمی طور پر اختیار کر لینا، اس کے ذریعے بھی انسان بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہے اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. اسی طرح تقوی اختیار کرنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے. تقوی اب دیکھ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے وہ تقوی اختیار کر لے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے. ہمیں کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو کیا ہم نیکی کی طرف زیادہ آتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لیں؟ دنیاوی وسائل تو بڑے بروئے کار لاتے ہیں اور ان کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ کریں، تقوی اختیار کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دو فائدے یہاں بیان ہوئے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے گا اللہ پریشانیوں سے فتنوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جس کے متعلق اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگی. سامعین محترم، اس پرفتن دور میں جس کے کئی ایک فتنوں کا بھی میں نے ذکر کیا اور ان کا حل بھی بتایا کہ ہماری ذمہ داریاں اس میں کیا ہے، کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دعا کرنی چاہیے، عقیدہ توحید اسلام پر مضبوطی اختیار کرنی چاہیے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے ساتھ تمسک اختیار کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کتاب و سنت والی جو جماعت ہے اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جانا چاہیے. اور اسی طرح اس پرفتن دور میں خصوصی عبادت کرنی چاہیے اور کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کی اصلاح. یہ جو مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ آزمائش قرار دیا ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کہیں ہمارے پیسے کے ساتھ ہماری اولاد بگڑ تو نہیں رہی، غلط راستے کی طرف تو نہیں جا رہی. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے ٹیکسلا میں، تو اسلام آباد گیا، ٹیکسلا گیا، وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے کہا بڑے سال ہو گئے ان سے ملتے ہیں. ان کے پاس گیا تو بڑے اچھے کاروباری تھے تو بڑے پریشان. میں نے کہا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگا بس آپ کو کیا بتائیں، اولاد نے بڑا اچھا کاروبار تھا، اولاد نے تباہ و برباد کر دیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا مجھے پیسہ بڑا تھا اللہ نے دیا تو مجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ میرا ایک بیٹا پڑھتا تھا اور میری بیوی سے ہر روز 2000 روپیہ وہ لے جاتا تھا. اب وہ پیسے ہر روز، اس نے کہا کوئی بات نہیں پیسہ بڑا ہے. اولاد کے نخرے دیکھتی رہی اور کہتا ہے اب ان بیٹوں نے کاروبار تباہ کر دیا ہے، وہ بے حیائی میں اور شراب نوشی میں بہت آگے چلے گئے، اب انہوں نے کاروبار بھی تباہ کر دیا ہے اور مجھے بھی انہوں نے بڑی تکلیف دی ہے. تو اب میں بیٹوں کو کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ نے خود ہی تو بگاڑا ہے، اب ٹائم لگے گا صحیح ہونے. تو آپ اندازہ کریں جو میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ بڑے بڑے موبائل لے کر ہم اپنی اولادوں کو دے دیتے. چلو فون سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ تو 2000 روپے کا موبائل بھی کام دے جاتا ہے، لیکن ایک اسکول اور کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو اور بیٹے کو 40-50 ہزار روپے کا موبائل لے کر دینا اور پھر بڑی خوشی محسوس کرنا.
اور پھر جو اس کے نتیجے میں فتنے رونما ہوتے ہیں ان کا شاید ہمیں اندازہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پرفتن دور میں ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی تشریف آوری کو اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنے اس گھر کو کتاب و سنت کا مرکز بنائے، اور اس گھر کو تعمیر کرنے والے میرے بھائی قاری عبدالشکور صاحب، قاری سلیم عثمانی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں، قاری عبداللہ صاحب اور دیگر علماء کرام اور جو مہمان تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوشش، محنت، کاوش قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے، مصائب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاکم سارے بھائی دعا کر کے جان اور ناشتہ کر کے جان۔ ایک دو انعام ہے، پہلا انعام ایک میرا بھائی محمد عمران ہوٹل والا، ان کی کل بھی والدہ بیمار ہے اور کافی بیمار ہے، لاہور ہاسپٹل کے اندر دوا سے خصوصی دعا فرمانا۔ اور میرے بھائی قاری ابو بکر صاحب، انہوں کی بیٹی رات پینڈل سے آپریشن ہوا ہے، دوا سے دعا فرمانا، نام سے دے۔ اسی طرح کافی بھائیوں نے دعا لگ گیا ہے، کسی کا نام لینا تو بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ پاک صاحب نے جتنے بھی بھائیوں نے کیا ہے، کسی نے کاروبار واسطے، کسی نے صحت واسطے، اللہ سب کی دعا قبول فرمائے۔ اور انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری صفوت اللہ حسن صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دیں۔ اور جس بھائی نے آج ناشتے کا اہتمام کیا ہے انہوں واسطے خصوصی طور پر دعا فرمانا۔ اگلے اتوار واسطے سارے کچھ پیسے موجود ہیں، کچھ بھائی اگر کوئی نال مل کے ناشتے کا اہتمام کرنا چاہے وہ بھائی دس دے، تقریباً 2500 روپیہ موجود ہے اگلے ہفتے اگلے اتوار واسطے۔ اس اگلے اتوار ایک بھائی نے وعدہ کیا میں ناشتے کا اہتمام کروں گا۔ یہ جڑے بھائی تعاون کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ دوسرا بھائی رمضان کے اندر کچھ دن باقی ہیں، کیونکہ یہ جڑا مہینہ ہوتا ہے یہ تمام احباب اپنا صدقہ خیرات، اپنا پیسے خرچ کرتے ہیں، تو میں تمام بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ اس مرکز کو ذہن کے اندر رکھنا۔ کوئی بھی بھائی جڑے بھی میرے بھائی تعاون کرتے ہیں وہ اس بھائی مرکز کے نال ضرور تعاون کرن، کیونکہ میں پچھلے دنوں میں اعلان کیا سی تقریباً 1,35,000 روپیہ اسی مقروض ہاں جڑے تبلیغی پروگرام اور دیگر خرچے ہوتے ہیں، تو یہ تھوڑے بھائیوں کے تعاون نال ہی پچھلا معاملہ کیا ہوئے گا، اگے انشاءاللہ پھر مزید چلتا رہے گا۔ اور جڑے میرے بھائی لائیو پروگرام سنتے ہیں میں انہوں کی بھی گزارش کروں گا اس مرکز کا خیال کرن اور مرکز نہ تعاون فرمان۔ یہ اج لائیو کے اندر تھے اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے الحبیب بینک کا، اگر کوئی بھائی آن لائن کرانا چاہے یا جس طرح بھی تعاون کرنا چاہے اپنا ضرور تعاون کریں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور میں شیخ صاحب کی گزارش کروں گا جس بھائی نے دعا واسطے کہے انہوں واسطے خصوصی دعا فرمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں
یا اللہ ان پر درگزر فرما۔ مولا کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرما۔ یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ رکھ، موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی قاری ابو بکر صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جن جن بیماروں کا ذکر کیا گیا یا جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی اور جسمانی بیماریاں دور فرما۔ مولا کریم فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مصیبت زدہ کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ فتنہ پروروں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ جادوگروں کے جادو سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں بہتر روزگار عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال سے غنی فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال سے غنی فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ اللہ جتنے بندے اور تیری بندیاں اس دینی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، یا اللہ اس پروگرام کو ان کی نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اپنے اس گھر کو کتاب و سنت کا مرکز بنا، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو عبادت کرنے والے ہیں، جو معاونین ہیں، جو انتظامات کرنے والے ہیں، سب کی محنت اور کاوش قبول فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔